بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو پا لیا؟ جب انسان اپنی غلطیوں کو سدھارنے لگے، جب گناہ کا احساس تکلیف دے، جب صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، جب ہر وقت ہر جگہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، جب تقدیر سے کوئی شکوہ نہ رہے، تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ہو گئے۔ اور جب دل سے گناہ کا احساس مٹنے لگے، جب خوف سے زیادہ اس کی محبت دل میں گھر کر لے، جب غم کی شدت خوشی میں بدل جائے، جب دعائیں قبول ہونے لگیں، اور جب زندگی مشکل اور موت آسان لگنے لگے، تو سمجھ لو اللہ کو پا لیا۔ تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو بھی بھانپ سکے، تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے۔ اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے، پھر بھی دعائیں ملتے ہاتھ اٹھاتے رہیں۔ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے؟ کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان لازم لیتا ہے۔ جو نصیب میں نہیں، اسی کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے، جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ ہے خدا کا۔ وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تیری محبت۔ وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہان بھی لوٹا دیتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے۔ پھر ہر وہ کام جو ناممکن ہو نظر آئے، اس کے کن کہنے سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں، جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے، نہ کسی کے آنسوؤں کو، نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو وہ ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں،
کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں، اور وہ ہمیں تب بھی قبول کر لیتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں، وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اللہ پر یقین رکھیے کیونکہ وہی سب کا نگہبان اور رازق ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو دل سکون پاتا ہے اور ہم دنیا کی فانی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین ہمیں مشکلات کے وقت ہمت دیتا ہے اور زندگی کی مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیے، زندگی اپنا رخ بدل رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا۔ اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے کی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بھی بہترین دیتا ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ بکھری پڑی ہے پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہارے من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ دن گزر جائیں گے
اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جائیں گے، اور بالآخر تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل، لا حاصل، ملنا، بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اے کن فیکن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت سے انہیں بھی حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ جو سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ پوری دنیا کو بھی اگر اللہ کے سامنے جھکا لے پھر بھی تسلی ختم نہیں ہوتی۔ خدا ذات ہی ایسی ہے، کامل سکون تو اللہ کو دیکھ کر ہی ملے گا۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب کچھ بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی تم روز دعا کرتے ہو۔ اے میرے اللہ، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہارے من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ اگر ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لے تو تمہیں تنہا خدا ہی کافی ہے۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ اللہ فرماتا ہے، ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر ہوں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ وہ اگر چاہے تو اپنے گناہگار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دیتا ہے۔ تصور کریں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی ساری نیکیاں آپ کے سامنے خاک میں مل جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے
کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو تکلیف دی جو اللہ کو بہت پیارا تھا۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پہ آنے والوں کو تھام لیتا ہے۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے گا جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے، ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے، تو تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اگر تم اسے دیکھو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کو کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ جب آپ اللہ کی جانب بڑھتے ہیں تو منزل آپ کی توقع سے بڑھ کر آسان ہو جاتی ہے کہ یہ واحد فیصلہ ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں کہ آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملانے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میں اسے جاننے لگا ہوں، وہ مجھے خود سمجھانے لگا ہے۔ جذباتی لوگوں میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جذبات سے جوڑتے ہیں۔ جب آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی درد کی طرح ہوگا۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو نیند میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے پہلے
آپ کا موڈ بہترین ہو سکتا ہے، آپ کی ذہنیت میں اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اکثر بھول جانا دراصل اعلیٰ ذہنیت کی علامت ہے۔